بزرگوں، اہل اللہ اور مقربین کے متعلق غلو کرنے سے اور ان کی محبت کے عنوان سے ان میں اللہ رب العزت کی صفات ماننے سے ہوئی۔ پہلی قوم جو مشرک گزری وہ قوم نوح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم یہ پہلی قوم ہے جس نے شرک کیا، اور اگر اس کی تحقیق کی جائے کہ انہوں نے شرک کن نظریات اور کس بنیاد پہ کیا، تو 5 بزرگ تھے جن کا تذکرہ بخاری شریف میں بھی ہے اور قرآن کریم میں بھی ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ نوح میں اللہ رب العزت نے ان 5 بزرگوں کا تذکرہ کیا کہ جن کی وفات کے بعد ان کی قبروں کو پوجا گیا، اور اسی عقیدہ سے کہ یہ ہماری پکار کو سنتے ہیں اور ہماری سفارشیں کر سکتے ہیں، بنیاد یہ تھی۔ تو قرآن کریم نے اس چیز کو بیان کیا کہ وہ 5 بزرگ کون تھے۔ لا تذرن ودن، پہلا بزرگ ود تھا، سواع دوسرا، یغوث، یعوق، ناصر، یہ 5 بزرگ تھے جن کی وفات کے بعد شیطان نے ان کے مریدین کو بڑی ترتیب کے ساتھ شرک میں مبتلا کیا۔ تو شرک کی ابتدا غلو فی الصالحین اور قبر پرستی سے شروع ہوئی۔ پہلی قوم مشرک، اس نے 5 بزرگوں کی، ان کے 5 تن پاک، ہر قوم کے 5 تن پاک ہیں۔ امام اہل سنت حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک رسالہ لکھا جس کی تفصیل لمبی ہے۔ حضرت نے یہ ثابت کیا کہ ہر قوم میں 5 تن پرستی کا تصور ہے۔ ہندوؤں میں بھی 5 تن پاک ہے، ان کے اپنے، سکھوں میں 5 تن پاک ہے، ان کے اپنے، اور جتنے مشرکوں میں ہیں سب میں اپنے اپنے 5 تن پاک کا تصور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شیطان نے سب سے پہلے شرک کی راہ پہ جو لوگوں کو لایا تو وہ 5 بزرگ ان کی پوجا اور ان کی پکار کی وجہ سے شرک میں مبتلا کیا۔ لہذا شیطان کی وہ عالمی کوشش اور پورے عالم کو گمراہ کرنے کی کوشش جو اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس پر وہ چلتے ہوئے ہر قوم میں 5
یہ 5 کا تصور ہر قوم میں آ گیا۔ اس کلمہ گو قوم میں بھی سب سے زیادہ تصور 5 تن کا، کیا رافضی ہوں، کیا رضاخانی ہوں، تو وہاں پر بھی 5 تن پاک، 5 تن پاک، لیکن ہے حق مل کے کہ الگ الگ 5 تن پاک۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سب سے پہلا شرک شروع ہوا بزرگوں سے، ان کی پکار سے اور قبروں سے، ابتدا شرک کی گئی ہے۔ اس کے بعد آج ہم اخیر دور میں بیٹھے ہیں، اس کے بعد قیامت ہے۔ آج بھی شرک کا زور انہی قبروں پہ، انہی بزرگ پرستی پہ ہے۔ اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی، لا تقوم الساعہ حتی یلحق تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، جب تک میری امت کے بہت ساری جماعتیں مشرک نہ بن جائیں، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آج آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ اکثر لوگ کلمہ پڑھنے والے وہ شرک کی کسی نہ کسی صورت میں مبتلا ہے۔ بہت کم آدمی ہیں جن پہ اللہ کا فضل ہے اور خالصتاً توحید و سنت اور پیغمبر کریم کے اس منہاج پہ قائم ہیں، یہ بہت کم لوگ ہیں۔ تو شرک کا پہلا گیٹ، مین گیٹ، ابتدا بزرگوں سے، اور سب سے بڑا دروازہ، سب سے بڑا مرکزی گیٹ وہ ہے سما کا عقیدہ، مردوں کے سننے کا عقیدہ۔ جب یہ سما، سب سے پہلی بنیاد، جب تک یہ عقیدہ نہ ہو کہ مرنے کے بعد بزرگ ہماری سنتے ہیں، شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو شرک کی سب سے ان گیٹ، مرکزی گیٹ، سب سے بڑا دروازہ وہ ہے سماع الموتیٰ کا نظریہ، اور سماع الموتیٰ کے نظریہ کا مین گیٹ ہے سماع الانبیاء، سماع النبی۔ جس طرح لوگ کہا کرتے ہیں سب سے پہلے چور دروازہ جہاں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عند القبر سنتے، وہ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ بیان میں حقیقت بیان کر دی کہ یہ لوگ فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں عند القبر کے نام کا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک پہنچنے ممکن نہیں۔ علامہ ابن عبد الہادی نے الصارم المنکی میں، علامہ قنوطی نے صیانت الانسان میں، علامہ ابن تیمیہ نے فتاوی اور الرد میں، اور یہ علامہ ابن حجر مکی سب حضرات یہ لکھ رہے ہیں کہ لا یمکن الوصول الی قبرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک پہنچنا ممکن ہی نہیں، وہاں کوئی پہنچ سکتا ہی نہیں۔ اب انہوں نے اندر قبر اور بالخصوص حجاج کرام کو یہ عقیدہ رکھ کے درود پڑھنا کہ آپ سنتے ہیں، یہ سپیشل ہر جگہ پہ مفتیوں کا دور ہے۔ تو اس لیے میں نے بھی تھوڑا سا حج کے متعلقہ چند گزارشات پہلے بھی کی، آج بھی ہمارا موضوع یہی ہوگا۔ تو تمہیداً میں نے عرض کیا کہ
سب سے پہلا گیٹ یہ ہے، دروازہ یہ ہے، تو اندر قبر کی بات ہی کوئی نہیں۔ جب انہوں نے سمجھا کہ اندر قبر تو پہنچ ہی کوئی نہیں سکتا، آپ کی قبر مبارک کا دیکھنے ناممکن ہے، وہ حضرت عائشہ کے حجرہ میں ارد گرد دیواریں، ظاہر سے بھی بار، پھر انہوں نے ایک نیا عقیدہ گھڑا مسجد نبوی کی حدود میں، جتنا پس درود پڑھا جائے آپ سنتے ہیں، مسجد نبوی کی حدود میں۔ اب یہ عقیدہ مسجد نبوی کی حدود میں ان سے جب مطالبہ ہوتا ہے اس پہ لاؤ دلیل، دلیل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ مسئلہ دلیل کا نہیں ہے، یہ مسئلہ محبت کا ہے، یہ مسئلہ محبت کا ہے، یہ مسئلہ دلیل کا نہیں۔ ہم کہتے ہیں پھر تم سے بڑے محب تو وہ دوسرے رضا خانی ہیں، وہ بھی محبت میں حاضر ناظر سمجھتی ہیں، وہ بھی محبت میں عالم الغیب سمجھتی ہیں، وہ بھی محبت میں مشکل کشا حاجت روا سمجھتی ہیں، وہ بھی محبت میں پکارتی ہیں۔ تو پھر اس کا بھی کوئی معیار ہونا چاہیے یا نہیں؟ اللہ نے محبت کا معیار قائم کیا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر ہر آدمی کہے محبت ہے، وہ شیعہ بیچارے محبت میں پیٹتے ہیں، خنجر چلاتے ہیں، زنجیریں چلاتے ہیں، آگ پہ چلتے ہیں، ان سے پوچھو وہ تھوڑے دشمنی کر رہے ہیں، وہ محبت بھی کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی بابا دلیل نہ مانگو، بس یہ محبت کا مسئلہ ہے، عقیدت کا مسئلہ ہے، اس مسئلہ کو چھیڑو گے بے ادب بن جاؤ گے۔ تو اس لیے بات صاف ذہن میں رکھو کہ شریعت کا ہر مسئلہ دلیل پہ مبنی ہے، جس مسئلہ پہ دلیل نہیں وہ دین محمدی کا جز نہیں بن سکتا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلے پہ حجت اور دلیل پیش کی، اور جو پیغمبر کریم کا مسئلہ ہے وہ مبنی پر دلیل ہے، اور اسی کی نسبت آپ کی طرف کرنا صحیح ہے۔ تو خیر، مسجد نبوی کے سلام سننے پر، درود سننے پر تو کوئی دکھانے جتنا بھی پروگرام نہیں، کوئی موضوع روایت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب ان حضرات کو جو دھوکہ لگائے، میں انشاءاللہ آسان کر کے ان کو جو دھوکہ دیا جاتا ہے یا ان کے مفتی اور مولوی جس دھوکے میں مبتلا ہے، مختصر طور پہ میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی آ چکا، لیکن ان میں تین روایات ایسی ہیں جس سے ان حضرات کے بڑے بڑے لوگوں کو کچھ دھوکہ لگا، کچھ انہوں نے دھوکہ کھایا۔ اس لیے اعتماد حجت کے طور پہ میں ذکر کرتا ہوں، ان میں ایک روایت ابو داؤد بھی ہے، اور وہ روایت ہے ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ یہ ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے، اس میں یہ آ رہا ہے ما من احد یسلم علی، کوئی آدمی بھی مجھ پہ جب سلام کرتا ہے تو اللہ میری روح کو میرے بدن میں واپس کر دیتی ہے، حتیٰ ارد علیہ السلام، حتیٰ کہ اس شخص کے سلام کا میں جواب دیتا ہوں۔ یہ روایت ہے ابو داؤد میں، ابو داؤد حدیث سیاق کی کتاب، اس میں۔ اب اس روایت کو ذرا غور سے سنو، یہ وہ روایت ہے جس میں ان کے بڑے بڑے حضرات دھوکے میں مبتلا ہے۔ سب سے پہلی بات ہم کہتے ہیں اس روایت کا ترجمہ کرو کہ جب کوئی سلام کرتا ہے تو اللہ میری روح کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ بات آپ نے زندگی میں فرمائی یا وفات کے بعد؟
اگر یہ آپ نے زندگی میں فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب دنیا میں تھے تب بھی آپ کی روح آپ کے بدن میں نہیں ہوتی تھی. جب کوئی سلام کرتا تو آپ کی روح کو لوٹایا جاتا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. روایت میں تو نہ موت کی بات ہے، نہ اندر قبر کی بات ہے، نہ قبر کی بات ہے. روایت کا صاف سیدھا ترجمہ یہ ہے جب بھی کوئی مجھ پہ سلام پڑھے اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں سلام کا جواب دیتا ہوں. اب ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو رسول کا فرمان ہے یہ آپ نے زندگی میں ارشاد فرمایا یا موت کے بعد؟ اگر زندگی میں ارشاد فرمایا تو اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دنیا میں تھے اس وقت بھی آپ کی روح مبارک آپ کے بدن میں نہیں تھی. صرف سلام کرنے والے کے سلام کے وقت اس روح کو لوٹایا جاتا اور سلام کے بعد پھر روح چلی جاتی. تو زندگی میں تو یہ کلام بن نہیں سکتا. اور اگر کہو وفات کے بعد کا ہے تو وفات کے بعد حدیث نہیں بنتی. موٹی سی بات ہے. دوسرا نمبر بات ذہن میں رکھ لو، اس پوری روایت میں اندر قبر کی بات کوئی نہیں. اس کو پیر کرم شاہ نے پیش کیا بریلوی مسلک کے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو پیر کرم کا حق بنتا تھا. یا ما من احد نکرہ تحت نفیہ، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں اس روایت کا معنی یہ ہے چاہے دنیا کے کسی کونے پہ سلام پڑھے، کوئی بھی ہو، کسی ملک میں سلام پڑھے، نکرہ تحت نفی ذات عموم سے جہاں سے بھی کوئی سلام پڑھے تو میری روح کو